روشی جب اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے تو ماں ہی اس سے کہتی ہے کہ تم آخر اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی؟ تم تو طلحہ سر سے محبت کرتی ہو، پھر آخر کیا ہوا؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہاری تو ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، تم کبھی کچھ کرتی ہو اور کبھی کچھ۔ پہلے تم شادی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جب تمہیں طلحہ سر پسند ہے، اس کے بعد تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف تم نے پڑھائی کی، جاب پر توجہ بھی دی، اور اب تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا، آفس چھوڑ دیا۔ تم کر کیا رہی ہو یہ سب کچھ؟ اس کے بعد روشی ماہی کو بتائے گی کہ کس طرح طلحہ نے اس کی انسلٹ کی، اسے آفس سے بھی نکالا اور گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ماہی بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو طلحہ نے کافی زیادہ برا کیا تمہارے ساتھ، یہ تو تمہاری انسلٹ ہے۔ ماہی کی ہمدردی دیکھ کر روشی بھی رونا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں تو طلحہ سر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن شاید وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی طلحہ سر سے محبت کر کے، وہ تو میری محبت کی قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ماہی کہتی ہے کہ باقی چلو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی؟ آخر تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو جسے تم جانتی تک نہیں؟ کون ہے ارسلان، کیا کرتا ہے کیا نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم تمہیں، پھر آخر تم اس رشتے کے لیے کیوں مانی؟ اس کے بعد روشی کہتی ہے کہ میں نے طلحہ سر کے والد کو بتا دیا ہے کہ میری بھی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے پہلے بھی میری کافی انسلٹ ہو چکی ہے، اب میں مزید اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی۔ اب جب میں نے انہیں بتا دیا ہے تو اب میں یہ شادی کر کے رہوں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ میں طلحہ سر کے بغیر رہ سکتی ہوں، اگر وہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ جبکہ دوسری طرف طلحہ موہت کو بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ سبیکا اچھی لڑکی ہے، وہ اس کا خیال رکھے گی، وہ اس کی ماں بن کر دکھائے گی، جبکہ موہت ابھی تک یہ نہیں مانا۔ اسے لگتا ہے کہ سبیکا اس کا خیال نہیں رکھے گی، وہ چاہتا ہے کہ روشی اس گھر میں ہے، روشی کو وہ اپنے دوست مانتا ہے، نہ کہ سبیکا کو۔ سبیکا نے جو پہلے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے طلحہ کا والد موہت کو سمجھاتا ہے کہ جس طرح اس کے بابا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اسی طرح طلحہ کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے۔ لیکن اس وقت بھی موہت کہتا ہے کہ نہیں، سبیکا آنٹی بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، ان سے شادی نہ کرے۔ وہ طلحہ جو پہلے موہت کا اتنا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، چھوٹی سے چھوٹی موہت خواہش کر دیتا تو وہ اسے فوراً پورا کرتا۔ اب جب کہ موہت اتنی بار اس سے کہہ رہا ہے کہ سبیکا آنٹی سے شادی مت کرو مت کرو اور مت کرو، لیکن طلحہ پر تو اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا کہ موہت اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ سبیکا سے وہ شادی کر لے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شادی روشی کے ساتھ ہو۔ صرف اور صرف اسی وجہ سے وہ سبیکا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایک بار سبیکا نے اسی وجہ سے منگنی توڑی تھی کہ موہت اسے پسند نہیں تھا، وہ موہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے فوراً بعد ہی اسے ایک 10 سال کا بچہ مل جائے۔ لیکن اب نہ جانے کیسے سبیکا موہت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی اس کا وقتی طور کا فیصلہ ہے، جیسا کہ اس نے پہلے وقتی طور پر اس نے یہ منگنی توڑی تھی، اب بھی یہ صرف اور صرف وقتی طور پر اسے لگ رہا ہے کہ موہت اس کو یہ ایکسیپٹ کر چکی ہے۔ حالانکہ اصلیت میں صرف اور صرف یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے، اسے خود کو بھی نہیں معلوم کہ کیا یہ موہت کو ایکسیپٹ کر پائے گی۔ بالکل نہیں، شادی کے بعد یہ موہت کو کافی زیادہ تنگ کرے گی۔ موہت اس کے پاس آئے گا لیکن یہ اسے ٹائم نہیں دے گی، اور نہ ہی طلحہ اسے ٹائم دے پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ان دونوں کی شادی ہوگی ہی نہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ویسے ایک بات کر رہا تھا، طلحہ تو اس شادی کے لیے راضی ہے نا، اگر یہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو یہ ہوگا، موہت کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگا، لیکن یہ شادی ہوگی نہیں۔ دوسری طرف شارق کا جو رشتہ آیا ہے روشی کے لیے، اس نے ہاں تو کر دی ہے، لیکن ان دونوں کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ شارق ارسلان تو اپنی بے عزتی کا بدلہ رہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شادی کے عین موقع پر یہ روشی کو چھوڑ کر چلا جائے، بارات لے کر ہی نہ آئے، تب جا کر اسے ٹھنڈ ملے گی، تب جا کر اس کا بدلہ پورا ہوگا۔ شارق ارسلان کی ماں چاہتی ہے کہ یہ شادی جلدی ہو جائے، ایکچولی میں شارق چاہتا ہے کہ یہ شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کے بدلہ جلدی لینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی اصلیت روشی کے سامنے آ جائے۔ ارسلان کی ماں یہ بہانہ بناتی ہے کہ اسے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، کنٹری سے باہر، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ شادی ہو جائے، کیونکہ ارسلان خان ان کی ساری ریکوائرمنٹس پر پورا اترتا ہے، اسی لیے روشی کے گھر والوں کو یہ کافی زیادہ پسند ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور اسی ماہ اس شادی کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ روشی کو طلحہ پر اتنا زیادہ غصہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی مان جاتی ہے، وہ اس مہینے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شارق کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے یہاں رسم ہے، شادی سے پہلے دولہا دلہن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اسی وجہ سے کسی بھی فنکشن میں شارق کی اور روشی کی ملاقات نہیں ہوتی، شارق کو پہچان نہ لے پھر یہ شادی سے انکار کر دے گی، اسی طرح سارے فنکشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی روشی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جو ارسلان خان ہے وہ اصل میں شارق ارسلان ہے،
جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ اسی طرح ٹائم گزرتا جاتا ہے اور شادی کا وقت آ جاتا ہے، شادی کا دن آ جاتا ہے۔ روشی تیار ہو کر دلہن کے روم میں بیٹھی ہوتی ہے، صوفے پر اسٹیج پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے ارسلان خان یعنی کہ شارق ارسلان کا۔ شارق ارسلان کی تو چال ہی یہی تھی کہ عین شادی کے وقت وہ بارات لے کر آئے گا ہی نہیں، وہ روشی کو دھوکہ دے گا۔ اب ادھر روشی انتظار کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف شارق آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ شارق سے اس کی ماں جب کہتی ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں شادی کے لیے نہیں جانا کیا؟ شارق کہتا ہے کہ نہیں، میں کون سا یہ شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اب شارق کی ماں یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ عین شادی کے وقت تم انکار کر رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو، یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ شارق ارسلان کہتا ہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، تو اپنے بیٹے کی باتوں میں آ کر وہ بھی مان جاتی ہے۔ جب دوسری طرف روشی فون کرتی ہے شارق ارسلان کو کہ بارات لے کر آ جاؤ، لیکن شارق ارسلان اپنا فون بند کر دیتا ہے، اس کا فون اٹھاتا ہی نہیں۔ لیکن جب کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو شارق ارسلان خود روشی کو کال کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ جسے وہ ارسلان خان سمجھ رہی ہے وہ اصل میں شارق ارسلان ہے اور بارات نہیں آنے والی۔ جب یہ بات معلوم ہوتی ہے طلحہ کو، وہ دیکھتا ہے کہ روشی اور اس کے والدین کافی زیادہ پریشان ہیں روشی کے لیے۔ اگر ابھی بارات نہیں آتی تو ان لوگوں کی کافی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ طلحہ جتنا بھی چھپا لے لیکن وہ روشی سے محبت تو کرتا ہے، وہ کیسے روشی کو پریشان دیکھ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے وہ روشی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ روشی کی بے عزتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد طلحہ کا ڈیڈ سلیمان کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی روشی سے کروانا چاہتا ہے اس وقت، چونکہ بارات نہیں آ رہی تو اسی لیے اب طلحہ کی اور روشی کی شادی ہوگی۔ سلیمان کو اور کیا چاہیے کہ اس کی عزت بچ رہی ہے، وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس شادی کے لیے۔ اسی طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد بھی روشی کا جو طلحہ کے لیے غصہ تھا وہ کم نہیں ہوتا، اس سے ابھی بھی ناراض رہتی ہے۔ اس کے بعد اس ڈرامہ سیریل کی کہانی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔